میرے دوست خرم کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن جب وہ ہمارے گھر آتا تو میری ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ ماں دروازہ بند کر لیتی۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، اندر سے کچھ عجیب طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن میں گھر جلدی آیا تو دیکھا کہ ماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی سے جھانکا تو حیران ہو گیا، کیونکہ میرا دوست خرم ایک روز کامران ایک بوتیک کے مینیجر کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ بوتیک اس کے دوست خرم کی ہے۔ خرم کامران کی قابلیت سے بخوبی واقف تھا، لیکن اسے کامران کی حالت پر افسوس بھی تھا۔ اس نے بغیر انٹرویو کامران کو مینیجر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اچھی تنخواہ کی پیشکش بھی کی۔ کامران نے اللہ کے بعد خرم کا شکر ادا کیا اور اپنی محنت سے بوتیک کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس کی نئی پالیسیز نے بوتیک کو ایک نیشنل برانڈ میں بدل ڈالا۔ کامران نے خرم کو اپنا 50% پارٹنر بنا لیا۔ اب دونوں کی دوستی پارٹنرشپ میں بدل گئی۔ خرم اکثر بیشتر کامران کے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ اروا کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتا، ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے ضرور لاتا۔ اروا کے بھائی عثمان کو نہ جانے خرم کیوں اچھا نہ لگتا، وہ اس کے سامنے آنے سے احتیاط کرتا۔ خرم کامران پر اس قدر مہربان رہا کہ کاروبار کی ساری بھاگ دوڑ اس نے کامران کے ہاتھوں میں دے دی اور خود برائے نام ہی پارٹنرشپ میں رہنے لگا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کامران احسان فراموش ہرگز نہیں، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان مطلبی ہے۔ کوئی کسی کو پانی بھی بغیر مطلب کے نہیں پلاتا، تو ایسے دور میں خرم کامران پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ اس کی وجہ شاید عثمان نہ سمجھ پاتا۔ اگر وہ حقیقت کو وقت سے پہلے نہ جان جاتا۔ عثمان انٹر کے امتحانات سے فارغ تھا اور رزلٹ کے انتظار میں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب عثمان کا رزلٹ آیا۔ عثمان نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب اسے اسلام آباد کی نیمل یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ وہ عثمان کی آئیڈیل یونیورسٹی تھی، وہاں داخلہ لینا اس کی خواہش تھی۔ اس نے میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ اب جب اسے داخلہ مل چکا تھا تو وہ یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے ماں کو دینا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دبے پاؤں ماں کے کمرے کی جانب پہنچا کہ ماں کو سرپرائز دے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ وہاں خرم اور عثمان کی ماں نازیبا حرکات میں مشغول تھیں۔ عثمان پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن آنکھوں دیکھی حقیقت وہ بھلا بھی نہیں سکتا تھا۔ بے بسی کے عالم میں باپ سے ملنے ان کے آفس چلا گیا اور وہاں جا کر روتے ہوئے ساری حقیقت والد کو بتائی، لیکن کامران کی آنکھوں پر خرم کے بھروسے کی ایسی اندھی پٹی بندھی تھی کہ وہ کچھ دیکھنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا اور بیٹے کو برا بلا بول کر جانے کا کہہ دیا۔ عثمان باپ کے اس سلوک سے اب مزید ٹوٹ گیا۔ گھر پہنچا اور پہنچتے ہی ماں کو سامنے پایا تو غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ ماں کے بلانے پر بھی خاموش ہی رہا۔ اب اکثر اوقات وہ گھر سے باہر ہی رہتا اور رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ کامران نے عثمان کے اس رویے کی وجہ اپنی بیوی کو نہ بتائی تھی۔ وہ کئی بار پوچھ چکی تھی اور اس قدر معصومیت بھرے انداز میں پوچھتی تھی کہ کامران کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی کے متعلق اس کے بیٹے کا ہر لفظ جھوٹ ہے۔ عثمان کو کوئی غلط فہمی تھی۔ عثمان کی یونیورسٹی سے کال آئی، اس کی کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اب یونیورسٹی کے ہاسٹل شفٹ ہو گیا اور گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اروا سے کہہ کر منگوا لیتا۔ بہن کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ کامران سب بھول کر کاروبار میں دھیان دینے لگا، لیکن اس کی بیوی اور خرم کی حرکتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ یہاں تک کہ اروا بھی ماں کی حرکتوں سے واقف ہو گئی۔ اب اروا باپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی طرح باپ کو بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن اروا کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ کامران آفس سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک کچھ لٹیروں نے لوٹ مار کی گھر سے کامران پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے کے باعث بری طرح زخمی کر دیا، یہاں تک کہ اسے ادمری حالت میں سڑک کے بیچ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کامران کے پاس اپنا موبائل بھی نہ تھا،
کہ فون کر کے کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا۔ جاتے ہوئے لٹیروں نے اس کا موبائل بھی اس سے لے لیا تھا۔ پوری رات سڑک پر بے ہوش پڑے رہنے کے بعد صبح کسی راہگیر نے ایمبولینس کو بلا کر کامران کو ہسپتال داخل کروایا۔ کامران اب ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی پہچان گئے اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد کامران کو ہوش آیا، لیکن اب اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اب وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ کامران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ زندگی کے آخری ایام اسے نابینا ہو کر گزارنے پڑیں گے۔ اس کی بیوی اور بچوں کو اطلاع دی گئی۔ عثمان، اروا اور ان کی ماں ہسپتال آئے۔ تب تک کامران کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کامران کی حالت کے متعلق بتایا تو اس کی بیوی کی حالت غیر ہو گئی، لیکن عثمان کو ماں کی اس حالت پر رحم نہ آیا، بلکہ غصے سے ماں کو تکنے لگا اور باپ کے پاس جا کر باپ کو حوصلہ دیا۔ اروا بھائی کے ہمراہ باپ کے پاس پہنچی تو کامران کو بچوں کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر نے کامران کو ڈسچارج کر دیا۔ اب کامران ایک کمرے کی حد تک محدود ہو چکا تھا۔ گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ خرم اب بھی اس کے سامنے دوستی کا برم رکھے ہوئے تھا۔ ایک جانب کامران کو دوستی کا شک دکھاتے ہوئے اسے اب اس کے حصے میں آنے والے کاروبار سے پرافٹ کا حصہ دیتا، اور دوسری جانب اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھا۔ کامران اب کاروبار سنبھالنے کی حالت میں نہ تھا، لہٰذا اسے اس کا حصہ گھر بیٹھے ملتا رہا۔ خرم اسے چوتھا حصہ دیتا، لیکن اسے غلط بیانی کر کے نقصان شو کرواتے ہوئے رقم رکھ لیتا اور آنے والے منافع میں سے 3 حصے خود رکھ لیتا۔ اروا کی زندگی روز بروز مصیبتوں کا شکار ہوتی چلی گئی۔ عثمان ماں کی وجہ سے گھر رہنے کو تیار نہ تھا، اور اروا باپ کی بے بسی کے باعث انہیں کچھ بتانے سے قاصر رہی، لیکن ہر روز ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرتی کہ شاید اس کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ ایک روز اروا کی والد بیمار ہو گئی اور والد صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ گھر پر اور کوئی نہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلے پر سامنے خرم موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اروا کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ خرم نے اندر آ کر کامران کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ پھر اروا نے اس کی والدہ پوچھا تو معلوم ہوا وہ بازار گئی ہیں۔ تبھی خرم جیسے شیطان کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ اروا آنے کی وجہ پوچھتی، خرم ڈرائنگ روم کی طرف لپکا اور وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور اروا سے چائے کی فرمائش کر دی۔ اروا نہ چاہتے ہوئے بھی چائے بنا لائی۔ چائے پیتے ہوئے خرم اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگا۔ اروا کے جوابات سے وہ سمجھ چکا تھا کہ اروا اس سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اسے نہ اپنی عمر کا لحاظ تھا اور نہ ہی اپنے اروا کے درمیان موجود رشتے کا۔ اروا کو کپ اٹھانے کے بہانے اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کپ اروا کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور خود کو خرم سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خرم کی طاقت کے سامنے وہ معصوم ہمت ہار گئی اور اس کی درندگی کا شکار ہو کر سب کچھ لٹا بیٹھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی کہ اروا کی والدہ آ گئی۔ اروا تب تک وہاں سے روتے ہوئے جا چکی تھی۔ اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ بابا نابینا ہونے کے باعث کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، اور ماں پہلے ہی اس درندہ سفتے انسان کے عشق میں پاگل تھی۔ اروا کو اپنے وجود سے سخت نفرت ہونے لگی۔ اروا کو اس تکلیف کے سامنے عثمان کا خیال نہ رہا کہ اسے اعتماد میں لے کر سب بتا دے۔ اب آئے روز خرم گھر آتا، اروا اس کی ماں جو گھر میں موجود ہوتی اس سے اپنی حوث کی پیاس بجھاتا۔ اروا نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ کسی بھی طرح اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شاید اس کا صبر ہی تھا کہ حالات کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ اتوار کا دن تھا جب عثمان نے بہن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کیا۔ عثمان کی آواز سنتے ہی اروا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عثمان اس کو روتا سن کر پریشان ہو گیا۔ اروا نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ عثمان بہن پر ہوئے ظلم کو برداشت نہ کر سکا اور اسے اس گھٹیا شخص پر بہت غصہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار ڈالے۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر گھر آیا
اور اروا کو والد کے سامنے پیش کر کے ساری حقیقت سے آشنا کیا، اور باپ کو کوسنے لگا کہ کاش آپ نے میری بات کا یقین کر لیا ہوتا اور وقت پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماں کو روک لیتے تو آج اروا کی زندگی عذاب نہ بنتی۔ عثمان باپ کو برا بھلا کہتا رہا اور اروا کو سامان پیک کرنے کا کہہ دیا۔ اروا اپنے والد کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، آخر وہ اس کے والد تھے، وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن عثمان نے فی الوقت منع کر دیا کیونکہ ابھی وہ اروا کو کسی محفوظ جگہ پر بھیجنا چاہتا تھا۔ اروا کو ایک ہاسٹل میں بھیج دیا گیا اور عثمان نے دوستوں کی مدد سے گھر کو بیچ کر اسلام آباد میں ایک فلیٹ خرید لیا اور کامران اور اروا کو بھی وہاں شفٹ کر دیا۔ اب مسئلہ روزگار کا تھا۔ عثمان نے خرم سے اپنے والد کی پارٹنرشپ کے بدلے رقم وصول کر کے اپنا بزنس اسلام آباد میں ہی شروع کر دیا۔ اپنے والد کے تجربے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا ایک نام اور پہچان بنا لی، لیکن اروا آج بھی اس اذیت سے نکل نہ سکی۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے اس واقعے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اس آدمی سے تو بچا لیا تھا، لیکن جو زخم اس کی روح پر لگ چکا تھا وہ اپنا اثر چھوڑ چکا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہیں؟ ماں بیٹیوں کی عزت کی محافظ ہوتی ہیں، مگر میری ماں نے تو میری ہی عزت کا سودا کر دیا، اپنے نفس کی خواہش میں مجھے بھی بین چڑھا دیا۔ وہاں اس کی ماں آج ایک اولڈ ہاؤس میں زندگی کے دن گزار رہی ہے اور پچھتا رہی ہے کہ سب کچھ تھا اس کے پاس، اس کے نفس نے آج اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نہ جانے اروا بھی اپنی ماں کو معاف بھی کر پائے گی یا نہیں۔ ہمارے آس پاس ہر جگہ ایسے حالات، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بچائیں، کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، چاہے وہ آپ کے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔